برکت نام میں سب کو سلام۔ بڑا اچھا وقت ہے کہ حضوری میں ہم موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھے، اپنے ایمان کا اقرار ہم سنوں کے ایک ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق بات پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کے ساتھ گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ پیدائش کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا کہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ پیدائش کی کتاب ہر چیز کی ابتدا کا ذکر کرتی ہے، ہر بات کا آغاز پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ خدا ہر ایک بات کا شروع پیدائش کی کتاب میں جو خدا نے کیا اس کا ہمیں ملتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ بھی یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، نافرمانی جو ہے اس کا بھی یہاں سے آغاز ہوتا ہے، فرما برداری جو ہے اس کا بھی یہیں سے آغاز ہوتا ہے، دنیا کا آغاز بھی یہاں سے بھی ملتا ہے، اور پھر دنیا جب منتشر ہوتی ہے پھر بھی یہاں سے اس کا آغاز ملتا ہے۔ تبدیلیوں کا آغاز اور موت کا، زندگی کا آغاز ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، جس کا لب باب یہ ہے کہ ہر چیز کا آغاز پیدائش کی کتاب میں درج ہے۔ جب خدا نے موسیٰ نبی کے وسیلہ سے لکھوائی، اور یہاں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ بھی آدم کی ابتدا ہے، اور اسی کا آغاز ہے۔ خدا نے آدم کو لے کر کہاں رکھا؟ باغ عدن، اور اس کو ایک ذمہ داری دی خدا نے، باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ کام خدا نے دے دیا آدم کو۔ پھر لکھا ہے خدا نے آدم کو حکم دیا، یہ ہے حکم جو اس نے سب سے پہلے آدم کو دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ خدا نے جو ایک حکم دیا، اگر حکم کی فرما برداری کریں تو اس کی بلیسنگ ہے، اگر حکم عدولی کریں گے تو اس کی بلیسنگ نہیں ہے۔ اور یہاں سے میں ایک مضمون نکالتا ہوں کہ فرما برداری کے عوض برکت۔
فرما بردار شخص کی زندگی میں خدا کی بلیسنگ ہے، اور ایک نافرمان شخص کی زندگی میں یا حکم کی عدولی، حکم کی نافرمانی کرنے والا شخص کبھی بھی خدا سے برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ برکت حاصل کرے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سرفراز ہو، ہر شخص چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، ہر شخص چاہتا ہے اس کو عزت ملے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سرفراز کیا جائے۔ لیکن سرفرازی کیسے ملے گی؟ فرما برداری سے۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ فرما برداری سے۔ شہرت کیسے ملے گی؟ فرما برداری سے۔ قبولیت کیسے ملے گی؟ فرما برداری سے۔ شادمان کیسے کوئی شخص ہوگا؟ فرما برداری سے۔ ترقی کو کیسے شخص کرے گا؟ فرما برداری سے۔ اس لیے خدا نے مقدس آدم کو کہا کہ جو میں نے تجھے حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے، جو میں نے تجھے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر تو میرے حکم کو نہیں مانے گا پھر تجھے سزا ملے گی۔ ایک شخص سے کوٹیشن لکھتا فرما برداری کے حوالے سے، فرما برداری جو ہے یہ کامیابی کی ماں ہے۔ فرما برداری کامیابی کی ماں ہے، اور یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں تحفظ کو باندھ کے رکھتا ہے، یا اس کی زندگی میں تحفظ کا کام کرتی ہے۔ اس لیے فرما برداری جو ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کی ترقی، سرفرازی، برکت، شادمانی، عزت، شہرت اور اس کی بحالی کا کام ہے۔ تو کس کی فرما برداری کرنی چاہیے ہمیں، یا بائبل مقدس کس کی فرما برداری کے لیے کہتی ہے؟ نمبر 1، خدا کی فرما برداری کرنے سے بلیسنگ۔ ساری فرما برداریوں کا جو روٹ ہے، یا جو جڑ ہے، یا جو بنیاد ہے، وہ خدا ہی، اور خدا ہی نے سب سے پہلے آدم کو فرما برداری کے لیے کہا کہ تو میری کیا کرنی ہے؟ تمہیں فرما برداری کرنی ہے، اور پہلی فرما برداری یہ ہے کہ تو اس درخت کا پھل نہیں کھانا جو میں نے تجھے بتایا ہے، جس سے منع کیا ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا، ورنہ تجھے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس کا مطلب نافرمانی کا نقصان ہے، فرما برداری کا فائدہ ہے۔ نافرمانی کریں گے نقصان ہے، فرما برداری کریں گے تو کامیابی ہے، فائدہ ہے۔ اس لیے خدا نے اس کو نافرمانی کے لیے بنایا، بلکہ فرما برداری کے لیے بنایا ہے، ناکام ہونے کے لیے بنایا، بلکہ کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ ناکامی انسان نے خود اپنی زندگی میں پیدا کی۔ خدا کسی کو نہیں چاہتا کوئی شخص ناکام، خدا کسی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ خود ہی مرنے کے راستے پہ آتا ہے، نافرمانی سے۔ اس لیے خدا کی فرما برداری سے زندگی ملتی، اور یہاں خدا نے کہا آدم کو، لیکن نیک و بد کی پہچان کے در کا کبھی پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تو کیا ہوا؟ مرا۔ اس کا مطلب ہے نافرمانی سے موت ہے، اور فرما برداری سے زندگی۔ تو زندگی چاہیے کہ موت چاہیے؟ انسان کی بھی پسند کرتا ہے، زندگی کو پسند کرتا ہے، موت کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور خدا نے اس کے سامنے آپشن رکھا، ایک انتخاب رکھا کہ یہ فرما برداری کرے گا تو زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، موت بھی تجھے آئے گی، زندگی میں رہے گا، شادمان رہے گا، خوشحال رہے گا۔ لیکن اگر تو فرما برداری کرے تو فرما برداری میں بلیسنگ، فرما برداری میں زندگی ہے۔
اور فرما برداری میں شادمانی. جب آدم نے نافرمانی کی تو اس کی زندگی میں خوشی رہی نہیں. پھر خدا کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نافرمانی اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو خدا کے پاس آنا ہمیں بڑا مشکل ہے. شرمندہ ہم جب اس نے نافرمانی کی تو لکھا ہے آدم خدا ٹھنڈے وقت آدم کو ملنے آیا لیکن آدم وہاں نہیں تھا. خدا نے پکارا اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے تیری آواز کو کیا کیا؟ سنا لیکن میں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپایا کیونکہ میں ڈرا. اس لیے نافرمانی جو ہے خدا سے ہمیں دور لے جائے. کدی کدی ایک گناہ اگے اتنے گناہ کی ایک اور گالی کر کے کی فرق پہ جائے. اس کا مطلب نافرمانی ہمیں خدا سے دور لے جائے, خدا سے چھپنے کے لیے مجبور کرے گی نافرمانی. لیکن اگر فرما برداری کریں گے تو برکت آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں فرما بردار شخص کی زندگی میں خدا جاری کر دے گا. حضرت نوح کو خدا نے کہا تو کشتی بنا. ان سارے لوگوں کی بدی کی آواز, گناہ کی آواز میرے حضور میں میرے کانوں تک کیا ہوئی ہے؟ پہنچی ہے. تو فرما برداری کر, تو ایک کشتی بنا اور لوگوں کو بلا, منادی کر. اور حضرت آدم نے منادی کی اور خدا کی بات سنی. کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ زندگی ملی کہ موت ملی؟ نوح نے فرما برداری کی اور زندگی پائی, اور نوح کے زمانے کے لوگوں نے نافرمانی کی اور موت پائی. ہلاک ہو گئے, ساتھ طوفان کے وسیلے سارے ہلاک ہو گئے, سب کی زندگیاں ختم ہو گئی. لیکن نوح نے فرما برداری کی اور اس کی زندگی کو خدا نے محفوظ رکھا. اور آج نوح کی اولاد پوری دنیا میں موجود. سیم ہام اور یافت تین بیٹے تھے نوح کے, اور تاریخ بتاتی ہے, بائبل بتاتی ہے ساری جتنی بھی دنیا میں اولاد انسان ہے جتنے بھی, ساری کس کی اولاد ہے؟ جسٹ فرما برداری. فرما برداری سے مراد ہے جو کام ہمارا دل نہیں بھی کرتا وہ بھی کرتا, اگر کہا جاتا ہے. اس کے سیم ہام یافت یہ فرما برداری کا رزلٹ ہے جو خدا نے مقدس نوح کی فرما برداری کے عوض اس کو دیا. نمبر 3, خدا کی فرما برداری کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بنی اسرائیل سے خدا نے کہا تم ملک کنعان میں جاؤ گے, وہاں میری پرستش کرو گے, وہاں میں تجھے ایسا ملک دوں گا جہاں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ برکت ہی برکت. بنے بنائے گھر آپ کو ملیں گے, محنت نہیں کرنا پڑے گی. لگے لگائے درخت آپ کو ملیں گے, محنت نہیں کرنا پڑے گی. اور لگی لگائی فصلیں آپ کو ملے گی, محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور پانی کے چشمے وہاں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے میری بات مانی, انہوں نے کہا میری پرستش کرنی ہے, میری عبادت کرنی ہے, تو اس کے عوض میں تمہیں اچھے ملک میں جو جہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں وہاں پہنچاؤں گا. لیکن فرما برداری سے ہمیں اچھا ملک مل جائے, فرما برداری سے اچھے گھر ہمیں مل جائیں, بنے بنائے گھر. خدا کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی وسیلے سے خود ہی سارا انتظام کرتے. کب؟ جب فرما برداری. بلیسنگ کب آئے گی؟ فرما برداری. بنی بنائی چیزیں خدا آپ کو مہیا کر دے. کیسے؟ ایک مثال میں دینے کا, میری میں اس سے واقف نہیں شخص سے, وہ شاید اس کی فرما برداری کا رزلٹ اس کو ملا. کسی خادم نے مجھے بتایا, ایک خادم تھے, وہ کسی سڑک پہ کھڑے تھے, اپنی ماں کو لے کر اس کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہتے تھے. تو کسی رکشے کے انتظار میں تھا.
اور ایک لڑکی وہاں سے گزرتی ہے گاڑی پہ، اور اس کی بڑی پرانی چرچ ممبر تھی، تو امریکہ میں تھی۔ تو اسے دیکھا میرے پادری صاحب ادھر کھڑے ہیں اور یہ گاڑی بھی ان کے پاس گئی۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہی؟ اس کا میں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں ماں کو۔ تو اس کے دل میں خدا نے رکھا اچھا میرے پاس گاڑی ہے اور ہمارے خادم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، دوسرے دن خادم کو بلایا اور شو روم میں لے کر گئی اور اس کو گاڑی لے کے اس کو چابی دے دی کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کو کیا کریں۔ کیسے خدا ارینج کر سکتا ہے؟ خادم کے دل میں تھا کہ مجھے ملے گی، اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگی، لیکن خدا جو ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے بھی پیدا کرنے کی قدرت ہے۔ خدا اس لڑکے کو بھی تو لے گیا گزارنے کے لیے تاکہ وہ دیکھے، اور اس کے دل میں خدا نے رکھا۔ اس لیے بنی اسرائیل سے خدا نے کہا میں تمہیں اچھے ملک میں لے جانا چاہتا ہوں، فرما برداری کرو گے تو میں تجھے بلیس کرتا ہوں۔ تجھے کچھ بھی نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا کام کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اور تم بابرکت ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے فرما برداری ایماندار شخص کی زندگی میں برکتوں کا دور ہے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تم میرے پیچھے چل، اپنے ناطے داروں، اپنے ملک کو اور باپ کے گھر کو کیا کر ہے چھوڑ، تو میں تجھے بڑی قوم کروں، میں تجھے سرفراز کروں، تیرے وسیلے سے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ میری فرما برداری۔ ابراہیم نے فرما برداری کی، دنیا کا سرفراز ترین شخص آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، بائبل کا حصہ ہے، اور لکھا ہے ابراہیم اپنے زمانے کے لوگوں میں امیر ترین شخص، مالدار شخص۔ کس وجہ سے؟ فرما برداری سے۔ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے، اس نے اپنے باپ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اور پتہ نہیں خدا نے اس کو کہاں لے کے جانا تھا، اس کی طرف چل پڑا۔ فرما برداری سے مراد ہے جو یہ نہیں پتا ہم نے جانا کہاں۔ فرما برداری سے مراد سامنے کوئی منزل نہیں، لیکن کہا کیا چلے۔ اس لیے ابراہیم کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، جس خدا نے کہا میرے پیچھے چل، یا خدا نے کہا اپنے گھر کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے کہوں گا وہاں پھر سرفراز کروں گا، بڑی قوم بنا دوں گا، اور دنیا کے قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آج 3 نسلیں یا 3 مذہب کے لوگ ابراہیم کے وسیلہ سے اپنے آپ کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ یہودی لوگ ابراہیم کو اپنی بلیسنگ یا بنیاد سمجھتے ہیں، مسلم لوگ ابراہیم کو اپنی بنیاد سمجھتے ہیں، اور مسیحی لوگ ابراہیم کو اپنی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اس لیے نسلیں ابراہیم کے وسیلہ سے کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی کہا گیا، اور پا رہی۔ اس کی وجہ سے فرما برداری کی وجہ سے اوبیڈینس جو ہے یہ کامیابی کی ماں ہے اور کثرت کی بلیسنگ۔ پھر ابراہیم سے خدا نے کہا اپنے بیٹے بھی جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو عزیز رکھتا ہے، جو تیرا پیارا ہے، اس کو میرے لیے کیا کر دے، جو پہاڑ میں تجھے بتاؤں گا اس پر جا کے قربان کر دے۔ یہ بھی اس کی فرما برداری کا ٹیسٹ۔ اور جب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور اس کو ذبح کرنے لگا تو کیا آواز آئی؟ اے ابراہیم اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ۔ اب میں جان گیا کہ تم مجھ سے کیا کرتا ہے، تم میری فرما برداری کرنے کے لیے کیا، اور اس فرما برداری کی عوض کیا ملا؟ لکھا ہے آسمان سے ایک مینڈا آیا اور جھاڑی میں اس کے
سبت کا دن مقدس جان کر پاک مان. کیسا جان کر؟ باقی دن بھی ٹھیک ہے لیکن خدا نے کہا سبت کو پاک مان. دوسرے دنوں سے خدا نے الگ کر دیا. اس کا مطلب اس دن کی بڑی اہمیت، خدا نے اس کو خاص قرار دے دیا، خدا نے اس کو الگ کر دیا، باقی دنوں سے زیادہ اہمیت دی، کیونکہ اس دن میں خدا نے بلیسنگ کا وعدہ کیا. اس دن کے ساتھ خدا کی برکت کا وعدہ. لیکن کب؟ جب فرما برداری کی جائے گی اس دن کے لیے، پھر خدا بلیسنگ کو جاری کرے گا. خدا نے کہا میں تو سبت کا دن پاک ماننا اور میں 7ویں دن کی جو برکت ہے 6 دن میں کیا کر دوں گا، جو تیری ضرورت ہے 7ویں دن کام کرنے کی میں 6 دن میں اس کو ایڈ کر دوں. 7ویں دن کام کرنا پڑا پھر ان کو نہیں. 7ویں دن کا کھانا خود اور 7ویں دن کی ضروریات خود خدا پوری کرتا ہے. اور پھر بنی سے نے سوچا 7واں دن تعلیم سمسوں میں گزار چڑھنے ہیں، کچھ کر لی پیسے بہت زیادہ ہو جائیں. انہیں 7ویں دن نہیں کام کرنا شروع کر دیا اور پھر خدا نے ان کو سارے سبتوں کا حساب لینے کے لیے غلامی میں بھیج دیا. برکت اٹیچ ہے 7ویں دن میں، اور یہ مقدس دن، عام دن نہیں. مقدس دن کو جو شخص پاک نہیں مانتا، فرما برداری کرتا، وہ اس دن کو ناپاک سمجھتا. خدا نے پاک ٹھہرایا ہے، اس کو پاک رہنا چاہیے. اگر اس کو مانیں گے اس دن کی بلیسنگ جو ہے خدا جاری کر دے گا. 7ویں دن کی برکت جو ہے 6 دن میں ڈالے گا. یہ خدا کا وعدہ. خدا نے کہا 6 سال تم اپنی زمینوں کو بونا، لیکن 7واں دن اور 7واں سال نہیں بونا. میں 2 سالوں کی جو برکت ہے 6 سال میں ڈال دوں. کون سی بلا 2 سال؟ 7واں سال آپ نے بونا نہیں، اس کی بلیسنگ 6 سال میں ڈال دوں گا. 8ویں سال آپ نے بونا ہے اور پھر وہ 6 مہینے بعد پورا ہوگا، فصل پکی، اس کی بلیسنگ میں تیری فصل میں ڈال دوں گا. 2 سال کی جو کھانے کی چیزیں ہیں بلیسنگ وہ ایڈ کر دوں گا ایڈوانس میں، لے کے تو 7واں سال نہیں. کچھ دیر بنی سے نکالا، پھر کہا اچھا سارا سال زمین ویلی پہ گئی، کچھ نہ کچھ دیر آئے گا. اور انہوں نے کئی سال شرطوں کی نافرمانی کی اور خدا نے ایک دن اس کا حساب لیا اور وہ بنتے گئے 70 سال. 1 سال نافرمانی کرنے سے کتنے سال بنے؟ 490 سال. انہوں نے 7ویں سال کو کھایا، نافرمانی کی، اور وہ 70 سال بنتے ہیں. اور پھر کتنے سال غلامی میں رہے بنی اسرائیل؟ بابل کی غلامی میں 70 سال. اس قدر خدا نے ان کی بلیسنگ کو سٹاپ کر دیا. جو خدا نے بلیسنگ دینی تھی خدا نے وہ واپس لے لی، اور پھر اس کو مزید نافرمانی کی سزا کو ایڈ کر دیا. اس لیے بنی اسرائیل نے سبت کو ناپاک سمجھا. پھر خروج کی کتاب میں لکھا 10 باب کی 25 آیت میں، اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا، اور بیماری تیرے بیچ سے کیا کروں گا. لیکن کنڈیشن کیا؟ فرما برداری کرنی ہے، تم نے میری عبادت کرنی، پھر میں تیری روٹی پانی پر برکت دوں گا. اور یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا وعدہ ہے. جو شخص پورے دل سے عبادت کرتا ہے اس کی روٹی میں بھی بلیسنگ ہے، اس کے بدن میں بلیسنگ ہے، باڈی بھی اس کی ٹھیک ہے، اور وہ خدا کی بلیسنگ سے انجوائے کر سکتا ہے. جہاں ڈیفیکٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں روگ ہے، وہاں نافرمانی ہو سکتی ہے. پھر اس تسنیہ کتاب میں 28 باب میں خدا کہتا ہے آج کے دن جو احکام میں نے تجھے دیے ہیں اگر تو اختیار کر کے ان پر عمل کرے گا تو میں کیسی برکت جاری کروں گا. دنیا کی ساری قوموں سے تجھے زیادہ
सरफराज करना। एक कौम से नहीं, दुनिया में बड़ी कौम है और खुदा ने कहा दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा सरफराज करना। पाकिस्तानी मसीह कितने सरफराज हैं? बड़ी मुश्किल रोटी पूरी होती। खुदा का वादा क्या है? ये मसीहों के लिए भी खुदा का वादा है मैं ज्यादा सरफराज करूं, लेकिन कंडीशन क्या है? सारे अहकाम जो मैंने तुझे दिए उसकी फरमाबरदारी, फिर मैं तुझे ब्लेस करूं, फिर मैं तुझे बरकत दूं, फिर मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूं, फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूं, ज्यादा होती चली जाएगी, बाबरकत होता चला जाएगा। बनी इस्राएल वाकई फर्मा बरदारी करते रहे तो आज बनी इस्राएल के पास रोटी की बरकत है कि नहीं? कितने लोगों को रोटी देते? पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को बड़े जो खैराती इदारे हैं या मददगार अदारे हैं वो इसराइल के बड़े बड़े इदारे जो गरीबों की मदद करते हैं और तूफानों में अतबाशुदा लोगों की मदद करते हैं, गरीब मुल्कों की मदद करते हैं। इतने बड़े बड़े अदारे जो हैं वो बनी इस्राएल लोगों को रोटी वो देते हैं, उनके पास इजाफी। एक मैं रिपोर्ट सुन रहा था, वहां लिखा है अमेरिका में और बनी इस्राएल में हर साल के बाद जो खुराक या गंदम या खाने की चीजें इजाफी होती हैं वो समंदर में फेंक आगे नहीं आता। इजाफी उनके पास किस वजह से? फरमाबरदारी करने की दस। उनमें भी जो लोग फरमाबरदारी नहीं करते वो भूखे, वो गरीब, परेशान हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है फरमाबरदारी की बस बरकत का वादा है। मैं तुझे बड़ी बरकत। इसलिए जिस कदर कोई शख्स बाबरकत होना चाहता है अपने जिंदा खुदा की फरमा बरदारी करना चाहिए। लगती बड़ी मुश्किल है लेकिन इसमें बरकत का राज। नंबर 2, यीशु मसीह की फरमा बरदारी, उसकी ब्लेसिंग। 2 लोग अपने बाप के साथ जाल धो रहे थे, मजदूर। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे, उन्हें सारा कुछ छड़े और यीशु मसीह दे पीछे। फिर एक और जगह पे 2 भाई थे, वो भी मछलियां पकड़ रहे थे, जाल धो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, वो भी इसके पीछे आए। एक वक्त आता है, एक शख्स सवाल करता है, ऐ उस्ताद हम सारा कुछ छोड़कर तेरी फरमाबरदारी में तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, तो मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों को क्या करेगा? इंसाफ करेगा और तुझे जमीन पर 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी मिलेगी। कितनी ब्लेसिंग है? 3, इंसाफ करेगा, तुझे शोहरत मिलेगी, तुझे इज्जत मिलेगी, तुझे मुकाम मिलेगा। नंबर 2, आसमान की बादशाही या हमेशा की जिंदगी, रूहानी ब्लेसिंग, तुझे जिंदगी मिलेगी। नंबर 3, जिस्मानी ब्लेसिंग, तुझे जमीन पर 100 गुना मिलेगी। जस्ट यीशु मसीह की फरमाबरदारी करने से। उसने कहा मेरे पीछे आ जाओ। उन्होंने सोचा उन हालात कैसे हो सकते हैं या कैसे होने दे। जस्ट उन्होंने फरमाबरदारी की और उनको किसी चीज की कमी नहीं है और उनकी फरमाबरदारी के इवज खुदा ने, यीशु मसीह ने उनके साथ वादा किया मैं तुमसे सच कहता हूं 3 तरह की ब्लेसिंग तेरी जिंदगी में जारी है। आसमान पर भी ब्लेसिंग है, जमीन पर भी ब्लेसिंग है और शोहरत इज्जत भी है। ये फरमाबरदारी की ब्लेसिंग है जो खुदा की तरफ से खुदा जारी करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जिसका मतलब सच्ची बात, यकीनी। लेकिन अगर कोई शख्स फरमाबरदारी करने के लिए तैयार होगा फिर वो शख्स बाबरकत ठहरेगा।
یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنے بھائی کو جو اس کے سامنے ہے، جس کو جانتا ہے دیکھتا ہے، اس کو پیار نہیں کرتا یا اس کی فرما برداری نہیں کرتا تو خدا کو کیسے محبت کر سکتا؟ جو عام دیکھتا ہے، یوحنا رسول لکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں کی فرما برداری کرنے سے ہم خدا کی فرما برداری کیسے؟ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی نبی جان کر نبی کی خدمت کرتا ہے کس کا اجر پائے گا؟ نبی کا۔ پڑھیں گے یہ حوالہ متی کی انجیل میں اس کا 10واں باب ہے، اور فرما برداری کی بات خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں۔ اس کی 40ویں آیت، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ہرگز اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کی بلیسنگ ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص خادموں کی فرما برداری کرتا ہے اس کی بلیسنگ کبھی ضائع نہیں ہوگی، اس کو ملے گا یسوع مسیح کے پاس۔ اب جس قدر کوئی شخص فرما برداری کرے گا، تابع فرمانی کرے گا، اسی قدر بابرکت ہوتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ پرانے عہد میں جب دیکھتے ہیں ہم تو کالب اور یشوع نے خدا کی بڑی فرما برداری، خدا کی نہیں کی، انہوں نے موسیٰ کی کی ہے۔ نمائندہ موسیٰ کرتا ہے، اقرار خدا کرتا ہے اور کہہ خدا رہا ہے۔ کالب اور یشوع نے میری کیا کی ہے؟ بڑی فرما برداری، اور ان کو دگنی میراث دی۔ فرما برداری انہوں نے موسیٰ نبی کی کی ہے۔ تو جو شخص خادموں کی، لیڈرز کی فرما برداری کرتے ہیں ان کی زندگی میں ڈبل بلیسنگ خدا جاری کرتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ہم اپنے انتظام کے تابع ہوں گے اسی قدر بابرکت ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 3، والدین کی فرما برداری، اس کی بلیسنگ خدا جاری کرتا ہے، خدا اقرار کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے اس کا 35واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورتی سے ماں باپ کی فرما برداری کے تعلق سے لکھا ہوا اس کی بلیسنگ نئے عہد نامہ میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک قبیلہ ہے، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ داغستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی۔ آگے لکھا ہے خدا یرمیہ کے وسیلے کہتا ہے دیکھو ان کے خاندان کو کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات مانی۔ باپ کی بات ماننے سے، ان کی فرما برداری سے نہ گھر بنائے ہیں، نہ انہوں نے
बीज बोया है, ना खेत बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके बाप ने उनको कहा। उसकी फर्मा बरदारी ने उन्हें कुछ भी नहीं किया। खुदा इसकी मिसाल दे, खुदा इसकी मिसाल दे कि उन्होंने फर्मा बरदारी की है और आगे इनकी ब्लेसिंग लिखी हुई है। इन्होंने बाप की फर्मा बरदारी की, तुम मेरी बात फर्मा बरदारी नहीं कर रहे, तुम्हें भी करनी चाहिए। और फिर जब आगे चलते हैं, तीसरे खत में लिखा है, अपनी मां और बाप की क्या कर, इज्जत कर, फर्मा बरदारी कर, और तेरा क्या जमीन पर होगा, भला होगा, और तेरी उम्र क्या होगी। ये है फर्मा बरदारी की ब्लेसिंग। इसलिए जिस कदर कोई शख्स फर्मा बरदारी करेगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत होता है। जिस कदर वो शख्स फर्मा बरदारी की स्पिरिट रखेगा, उसी कदर वो शादमान होता है। और खुदा ने पौलुस रसूल को जब चुना, उसने कहा तू फर्मा बरदार है, वहां लिखा हुआ। उसने कहा मैं तुझे बता दूं तुझे क्या करना। और एक जगह पे इकरार करता है पौलुस रसूल बादशाह के सामने, ऐ बादशाह, मैं उस रोया का नाम फरमान नहीं हुआ जो मुझे दमिश्क की राह पर, मैं उसका फर्मा बरदार। फिर तीमुथियुस खत में कहता है, मैं अपनी दौड़ को क्या कर चुका हूं, खत्म कर चुका हूं, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। जिसका मतलब कह रहा है मैं अपनी सारी उम्र अपने खुदा की फर्मा बरदारी करता। इसलिए मेरे लिए रास्तबाजी का एक ताज रखा हुआ है, जो आदल मुंसफ ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को जो उसकी आमद की के ज़हूर के मुंतज़िर है देख। किसकी वजह से ताज मिलेगा, रास्तबाजी का, फर्मा बरदारी। जिस कदर कोई शख्स फर्मा बरदारी करेगा, उसकी ब्लेसिंग की वैरायटी कभी खत्म नहीं होती। तरह तरह की ब्लेसिंग खुदा जारी करता है, हर तरह की बरकत खुदा के पास, लेकिन खुदा जब इसकी फर्मा बरदारी। तो जिस कदर कोई शख्स फर्मा बरदारी करेगा, खुदा की ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में जारी। कहीं से अगर हम अपनी बरकत खो रहे हैं, हमें गौर करने की जरूरत है कितनी फर्मा बरदारी। सबसे पहले किसकी फर्मा बरदारी करनी है, खुदा की। इसके बाद किसकी करनी है, यीशु मसीह। इसके बाद किसकी करनी है, अपने रहनुमा या लीडर, सरबराह, घर में भी हो सकता। इसके बाद पेरेंट्स, इसके बाद खुदा की तालीम की, जब उसकी करेंगे, हमारे लिए आसमान का खूबसूरत ताज रखेंगे। जान देने तक वफादार रह तो जिंदगी का ताज मिलेगा। ईमान में कायम रहेंगे, राष्ट्रपति का ताज मिलेगा। बर्दाश्त करेंगे दुखों को, जिंदगी का ताज मिलेगा। और भी ताज मौजूद हैं, और ये सारे ताज फर्मा बरदारी के इवज में। अगर फर्मा बरदारी नहीं करेगा, हो सकता है बहुत सारी बरकत से महरूम है। आए अपने को बंद करेंगे और सोचेंगे